چلے میرے محترم ناظرین، بھائی صاحب کا آپ نے باتیں سنی ہیں، میں ان کے کچھ باتوں کا جواب دے دوں۔ انہوں نے اس حدیث، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھائی، وَيَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، جو حضرت زکریا علیہ السلام کی آیت قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا، اور کتنے لوگوں نے فرمایا کہ اس سے مراد مالی وراثت ہے، مالی وراثت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے دکھا دیا، ان کا بالکل انہوں نے اس کا تو جواب ہی نہیں دیا، اس کے سامنے سے گزر گیا نا۔ بات ہو رہی ہے کہ ابو بکر نے فدق دینے سے اس لیے انکار کیا، کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی۔ اور بھائی پیغمبر نے تجھے بتایا تو اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتایا یہ حدیث، ان کو کیوں نہیں سنایا؟ اتباع تو امت نے اہل بیت کی کرنی ہے، اہل بیت کو کیوں نہیں بتایا؟ علی ولی کل مؤمن من بعد، ان کو کیوں نہیں بتایا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، علی علیہ السلام کا نفسی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا علیہ السلام۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خلائق پر، انبیاء پر علی علیہ السلام کو لسان صدق بنایا۔ اور میں 9 منٹ لوں گا کیونکہ ٹائمر میں لگانا بھول گیا تھا۔ تو ان کو وہ اس بات کو کیوں جھوٹ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ٹائمر لگا 1 منٹ دیر سے لگائے، میں 9 منٹ لوں گا۔ تو یہ علی علیہ السلام نے کیوں کہا کہ یہ آیت قرآن کے خلاف ہے؟ ان کا تو یہ جواب ہی نہیں دے رہا ہے نا بھائی صاحب۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، تو قرآن تو کہہ رہا ہے انبیاء کی میراث ہوتی ہے، مالی میراث ہوتی۔ جب سلیمان، میں نے ان کی اپنی کتاب سے دیکھا ہے، سلیمان نے داؤد سے پوری بادشاہت اس کو ملی ہے۔ یہ دنیائی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں پیسے آ جاتے ہیں، باغات آ جاتے ہیں، خزانے آ جاتے ہیں۔ اور بھائی جب داؤد سلیمان کو بھی ارث دے سکتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکلوتی بیٹی کو کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اس کے دوسرے بیٹوں کا کیا ہوا؟ تو دوسروں بیٹوں کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، ان کو ملا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو محروم رکھا ہوگا۔ قرآن میں داؤد کا ذکر ہے اور سلیمان کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو نہیں ملا۔ اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے 7 باغ تھے مدینے میں، جی مدینے میں 7 باغ تھے، فدق بھی ان کا تھا۔ اس کا فدق سے کیا تعلق کہ اگر 7 باغ تھے تو فدق ان کا نہیں ہو سکتا؟ جی یہ کوئی دلیل ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ جو 7 باغوں والی حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا فدق سے تعلق نہیں ہے، ہم فدق پہ ہماری گفتگو جاری۔ اچھا، تو میرے محترم ناظرین، ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ ابو بکر صاحب نے جو حدیث نقل کی ہے، ان معاشر انبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی اس حدیث کو جھوٹا سمجھا ہوا ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کی تکذیب کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ان کے اپنے کتب سے بہت سارے دلائل دکھاؤں گا کہ اہل بیت علیہم السلام نے اس حدیث کو غلط سمجھا اور جھوٹ سمجھا۔ ملاحظہ کریں، فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدہ نساء اہل الجنہ ہے، جنت کے تمام عورتوں سے بہتر بالا تر زہرا سلام اللہ علیہا، اور یہ میرے لخت جگر ہیں، جو ان کو غضبناک کرے وہ مجھے غضبناک کر لیتا ہے۔ اسی بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے کتاب فرد الخمس صفحہ نمبر 550، راوی عائشہ ہیں، ملاحظہ کریں خوب، یہ کہہ رہے ہیں زہری کا قول ہے۔ زہری کا کہاں قول ہے؟ ان عائشہ ام المؤمنین، عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ علیہ السلام نے سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یقسم لها میراثا مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا ہے، میراث کا مطالبہ کیا ہے۔ اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کو میراث نہیں ملتی تو انہوں نے میراث کا کیوں مطالبہ کیا ہے؟ اور بھائی اگر ان کو پتہ ہے ان کو میراث ملنا ہی نہیں تو انہوں نے کیوں مطالبہ کیا؟ دکھاوے کے لیے کیا ہے؟ تو دیکھیں، فقال لها ابا بکر، ابو بکر نے ان سے کہہ دیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، اب پیغمبر نے کہا کہ ہمارا میراث، ہمارا مال سب صدقہ بن جاتا ہے۔ فغضبت، جو ہی اس نے یہ حدیث سنی ہے ان کو غضب آیا۔ یہ زہری نہیں ہے، یہ عائشہ کا قول ہے، یہ عائشہ کا قول ہے، ادراج وزراج کچھ بھی نہیں ہے، عائشہ کا قول ہے۔ فغضبت، زہرا سلام اللہ علیہ کو غضب آیا۔ زہرا سلام اللہ بضعۃ الرسول، پارہ لخت، یغضبها ما یغضبنی ما یغضبها، جو ان کو غضب دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب دے دیتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب دے اللہ کو غضب دے دیتا ہے۔ میرے بھائی علامہ صاحب، جو ہی یہ حدیث سنی ہے بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب آیا، رسول کو غضب آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو غضب آیا، تو پتہ چلے حدیث جھوٹ ہے نا۔ اور بھائی پتہ چلے حدیث جھوٹ ہے، اللہ رسول اہل بیت علیہ السلام کا غضب شریعت پہ نہیں ہو سکتا، بدعت پہ ہوتا ہے۔
بدعت پہ ہوتا ہے، جھوٹی حدیث پہ ہوتا ہے. غضب زہرا سلام اللہ علیہ یہ بہترین دلیل ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو، وہ حدیث کو جھوٹا سمجھتی تھی. یہ حدیث جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے. فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتى توفیت، تو وہ ابو بکر سے ناراض رہ گئیں اور جب تک وہ زندہ تھیں ابو بکر سے انہوں نے بات نہیں کی ہے، اور 6 مہینے تک وہ زندہ تھی. اچھا میرے بھائی تشریف لائیں، میں ان کو اسکرین پہ لے کے آتا ہوں. ایک منٹ بھائی تشریف لائیں. اچھا تو یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا واضح تکذیب کہ انہوں نے اس حدیث کو جھوٹا سمجھا. پھر مزید میرے محترم ناظرین، کتاب المعجم الاوسط، کتاب المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 4 چاپ دار الحرمین، ملاحظہ کریں حدیث صفحہ نمبر 104 ہے، حدیث نمبر 3718 ہے. اور وہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے. عائشہ خود کہتی ہیں کلمت فاطمہ ابا بکر فی میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے اپنی میراث کے متعلق ابو بکر سے بات کیا، ٹھیک ہے نا. فقالت، اس طرح انہوں نے کہا اترثک ابنتک ولا ارث ابی، تو تیری بیٹی تجھ سے اس کو ارث ملے گا، مجھے میرے بابا سے ارث نہیں ملے گا. یہ استفہام انکاری ہے، استفہام توبیخی ہے، استفہام تکذیبی ہے، کہ تکذیب کے لیے بی بی کہہ رہی ہیں کہ تیری بیٹی کو تجھ سے ارث ملے گا، مجھے میرے بابا سے نہیں ملے گا، میرا کیا قصور ہے؟ یہ تکذیب ہے نا. اچھا یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل چاپ دار الحدیث جزء اول، احمد محمد شاکر کی تحقیق ہے، صفحہ نمبر 14، اسناد صحیح. بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر سے پوچھتی ہیں ارسلت ابا فاطمہ الی ابی بکر انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلو، ابو بکر مجھے بتا تجھے میراث ملے گا نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اس کے اہل بیت کو؟ یہ سوال خود بتا رہی ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر کو سچا نہیں سمجھتی تھی، اہل بیت کو وارث سمجھتے تھے اپنے آپ کو. قال ابو بکر لا بل اہل، ابو بکر خود اعتراف، اس کا تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا نا کہ ابو بکر نے خود کیوں اعتراف کیا کہ اہل بیت کو میراث ملے گا کیوں اعتراف کیا اس نے؟ اچھا اس کو شعیب الارناؤت نے بھی تصحیح کیا، اور یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ ضیاء مقدسی کی، یہاں پر بھی ہے صفحہ نمبر 129 میں اسناد صحیح. زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے پوچھا کہ آپ کو میراث ملے گا یا اہل بیت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو بکر نے کہا کہ نہیں، اہل بیت کو. تو بہرحال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس حدیث کو جھوٹا سمجھتے تھے. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کو وہ جھوٹا سمجھتے تھے، باطل سمجھتے تھے. ملاحظہ کریں امیر المؤمنین علیہ السلام کون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث شریف کتاب بخاری ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس امت کے ہارون فیصلہ کریں گے یہ حدیث صحیح ہے یا جھوٹا ہے. مولوی صاحب امت کے ہارون فیصلہ کریں گے کہ اس امت کے نبی سے یہ منسوب حدیث یہ صحیح ہے یا جھوٹا ہے. المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3، علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرقا حتی یرد علی الحوض، ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے، حاکم نے بھی کہا صحیح ہے. علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ، قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. اچھا یہ کتاب ہے مسلم چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. مسلم صاحب کہتے ہیں اس کتاب کے سب احادیث اجماعی ہیں. اس حدیث کے اس کتاب میں ملاحظہ کریں باب حکم الفی حدیث نمبر 1757، یہاں پر عمر صاحب خود کہہ رہے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ابو بکر نے کہا کہ میں پیغمبر کا میں کیا ہوں، میں خلیفہ ہوں. فجعتما تطلب میراثک من ابن اخیک ویطلب هذا میراث امراتی من ابیہا، تو تم دونوں آئے تھے عباس اور علی، تو یہ عباس اپنے بتیجے کا میراث طلب کر رہے تھے اور یہ اپنی بیوی کا میراث طلب کر رہا تھا. فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نورث ما ترکنا صدقہ، ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر نے تو کہا کہ ما ترکنا صدقہ، یہ میراث نہیں ہوتی. فرأیتماہ کاذبا، فرأیتماہ کاذبا، تو تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر جھوٹا تھا، جھوٹی بات کر رہا تھا، نسبت دے رہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس امت کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ابو بکر کو اس مسئلے پہ جھوٹا کہہ رہے تھے. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہے.
قرآن کے خلاف ہے. ازواج کو بھی نہیں پتا تھا کیسے کوئی حکم ہے اسلام میں, ٹھیک ہے نا, عباس کو بھی نہیں پتا تھا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس حدیث کو سن کے ان کو غضب آیا ہے, انہوں نے اس حدیث کی تکذیب کی ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ حدیث کو ابو بکر سے سنا, فرأیتماہ کاذبا, آپ نے اس کو جھوٹا سمجھا. اچھا آپ کا ٹائم تو زیادہ ہو گیا نہیں؟ ہاں زیادہ ہو گیا, 1 منٹ, شاید 1 منٹ سے بھی زیادہ ہو گیا جی. ہاں 1 منٹ میں ان کو 11 منٹ دے دیں گے, 11 منٹ. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا تشریف سات ٹرن ہوگی آپ کی, سات ٹرن. اب یہ کیا کرنا ہے آپ نے, بھائی طے شدہ ٹائم تھا 4 ٹرنے اور پہلی 20 منٹ کی 5 کاٹ کے نکلنا چاہتے ہیں بھائی, اب کاٹ کے نکلنا چاہتے ہیں. ہو چکی ہیں علامہ صاحب نہیں, ہاں جی نکلنا. اب ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے میرے دلال کے جواب دے نا, یہ حدیث جھوٹی حدیث کا جواب دے. جواب آپ کو دیتا ہوں. آپ کو کون سے جواب نہیں دیا ہم نے یاری صاحب؟ آپ کے پاس تو بات ہی کوئی نہیں نا. آپ شیعہ بھی نہیں رہے. آپ شیعہ رہتے تو اپنے مذہب پر عمل کرتے, اپنے مذہب پر بھی گئے, ہمارے مذہب پر تو ویسے نہیں. آپ ہم نے اسلام کی روشنی میں پورا موقف واضح کیا ہے. میں ابھی حدیث آپ کو سنانے والا ہوں. یہ ساری جو آپ سارا ادھر ادھر کا شور ڈال رہے تھے, حضرت علی ایسے ہیں, ناراض ہیں, فاطمہ ناراض ہیں, حدیث کو غلط سمجھتے ہیں, ابھی سناتا ہوں میں آپ. تو میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں, جب آپ نے اگر 4-6 ٹرنیں ہو چکی ہیں اس کی, آخری ٹرن چلا دیں, آخری ٹرن آپ جانا چاہتے ہیں نا, تک گئے ہیں, بھائی صاحب بھی تک گئے, محمود صاحب بھی تک گئے. کلوزنگ کا آئے گا, اس زاویے سے بات کروں گا نا. ایک ٹرن مزید رکھتے ہیں, اس کے بعد آپ کلوزنگ کریں 5 منٹ کے لیے. ان کا جواب بھی دینا ہے اور کلوزنگ بھی میں نے کرنی ہے. ایک ٹرن مزید رکھتے ہیں, پھر آپ کلوزنگ کر لیں, اس کے بعد 5 منٹ. ٹھیک ہو گیا. آپ ایک ٹرن لے لیں گے, پھر میں کلوزنگ کروں گا. صحیح, یہ ٹھیک ہے جی, اسٹارٹ کریں, شروع کریں. یہ ٹھیک ہے, یا آپ نے آگے چلنا ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. 4 اور لے نہیں, اس کا جو یہ جو آپ شروع کریں گے نا, اس کا جواب وہ دے دیں گے, اس کے بعد آپ کنکلوڈ کر دیجئے گا. اگر ایمان بھائی اگر ایسے بھی کریں نا, کیا وہ جو ہے نا ریپڈ فائر کوئی سوال جواب 1 منٹ کا کر دیں نا, وہ بھی اچھا ہوگا. آخر میں 5 منٹ, 5 سوال جواب اس طرح, 1 منٹ سوال 1 منٹ جواب. وہ جو ہے نا سوال جواب کی نشست مناظرے سے الگ ہوتی ہے, وہ نوعیتی الگ. ایک سائل ہوگا, ایک رسول ہوگا. نہیں, آپ مجھ پہ کوئی اعتراض کر لینا, دے رہے ہیں آپ کو, دیکھیں علامہ صاحب دے رہے ہیں آپ کو. اگلی باس جو ہے دیکھیں دعوے کے ساتھ ساتھ سوال جواب. دیکھیں علامہ صاحب, آپ کے ذہن میں تعارف شیعہ مذہب آپ سن لینا, اگلا مناظرہ رکھیں. اگلا مناظرہ اپنی جگہ پر, اگلا سوال کریں گے, آپ جواب دیں گے ہمیں. اگلا مناظرہ اپنی جگہ پر, مذہب آپ کا کہاں کھڑا ہے, اگلا مناظرہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنی جگہ پر, دے لیں اگر دے سکتے ہیں تو. اگلا مناظرہ اپنے جگہ پر علامہ صاحب, لیکن ابھی اگر آپ کے ذہن میں ایسے باتیں ہیں کہ جو آپ نے, اب سن لو نا پلیز, اپنی جگہ پر کیوں لے جاتے ہیں. اچھا چلو, اگلا مناظرہ کر لیں گے, میں نے انکار نہیں کیا. ابھی دیکھ, ابھی جو مناظرہ جاری ہے, میں مزاد کر لوں, مفتی صاحب اگلی یہ لیں گے, پھر کلوزنگ ہوگی. طارق صاحب کیا طے کریں, ہم طے کریں, پھر میں سر عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو 8ویں ٹرن شروع کریں گے نا, اگر آپ 5 منٹ کی کرتے ہیں تو وہ بھی 5 منٹ کر لیں گے. میں نہیں 5 منٹ کچھ نہیں بنے گا. ہم نے انہوں نے جو اعتراض کیا ہے نا, حضرت علی بھی ناراض تھے, حضرت فاطمہ بھی اس حدیث پر ناراض تھی. اب خلاصہ تو ان کی ٹرن کا صرف یہ ہے نا, میں اس پر بحث کرنا چاہتا ہوں, اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ کریں 10 منٹ بات کریں, وہ اس کا جواب دیں گے, پھر آپ کنکلوڈ کر دیجئے. طارق صاحب جو اضافہ نے کرنا تو میرے اگلے دن نا کھو مومنٹ نہیں, وہ منٹ توڑے ہیں, وہ منٹ تے رکھے نے سر توڑے, وہ منٹ تے رکھے, وہ منٹ تے رکھے نے توڑے. اچھا پھر ٹھیک ہے. نہیں ایسے کس طرح ہو سکتا ہے. اچھا آپ اجازت دیتے ہیں, ٹائم لگا لیں, میں شروع کر لوں. اضافی رکھے ہیں سر, اضافی رکھے ہیں. جی شروع کریں. شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے اپنی اس گزشتہ ٹرن میں بڑی شد و مد سے یہ بات کی. ادھر لکھا ہے حضرت فاطمہ نے کہا یہ حدیث نہیں مانتے, حضرت علی نے فرمایا یہ حدیث نہیں مانتے. پہلی بات یعنی سارا خلاصہ ان کی ٹرن کا یہ ہے, اور تو کوئی دلیل ہے نہیں ان کے پاس. ہم نے تو قرآن پاک سے باغ فدق پر بات کی, پھر سنت رسول سے بات کی,
پھر صحابہ کے عمل سے، پھر اہل بیت کرام کے عمل سے، اہل بیت نبوت کے عمل سے، ارشادات سے، ان کے پریکٹیکل سے وغیرہ. انہوں نے اعتراض وغیرہ اٹھایا وراثت کا، حضرت سلیمان کا. قرآن پاک میں ہی اس کا جواب موجود ہے. اور جہاں مال کا، آواز آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے. اچھا، تو جہاں مال کا حوالے سے کسی جگہ پر ذکر ہے، وہاں مال سے مراد وہ مال ہے جس کا تولات ہوتا ہے وراثت میں. نبی کی ذاتی ملکیتی وراثت جو انہی رشتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. باقی نبی کے نظم میں، ان کی حکومت میں، خزانوں میں، معاملات میں ان کا وارث ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ان کے تخت پر بھی بیٹھا ہوں، ان کے مسلح پر بھی میں بیٹھا ہوں. علمنا منطق الطیر، تخت بھی، مسلح بھی، سب کچھ بھی. جیسے حضور کے خلفائے راشدین ہیں، وہ مسجد کے امام بھی ہیں، جمعے کے خطیب بھی ہیں، وہ طریقت کے پیشوا بھی ہیں، ریاست کے مقتدا بھی ہیں. یہی خلفائے راشدین میں بھی نقشہ ہے. الحمدللہ علی ذالک من کل جہت خلیفہ نائب رسول ہوتا ہے، ولایت میں، شریعت میں، طریقت میں، ریاست میں. تو خیر، اب میں انہوں نے جو بات اٹھائی ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو نعوذ باللہ اگر وہ غلط سمجھتی تھی تو کیا انہوں نے کوئی اس پر ایکشن لیا؟ میرا سوال یہ ہے. ایسا نہیں ہے. میں اب آپ کو حدیث پاک بتاتا ہوں. یہ اتنی لمبی حدیث پاک ہے، میری ٹرن میں یہ مکمل نہیں ہو سکے گی، لیکن میں اس کی تلخیص، بخاری پڑھتے ہیں آپ 575 صفحے پر جائیں. ہم لوگ درسی آدمی ہیں، ہمارے مدارس میں کراچی کی چھپی زیادہ تر کتابیں. ذرا روکتا ہوں آپ کو، جی مفتی صاحب آپ کو روکتا ہوں. یہ ہماری سٹل ہو گئی ہے، یہ ساری لائیو سٹریمنگ جو ہے نا، لائیو سٹریمنگ جو جا رہے ہیں، صحیح ہے. سٹل ہو گئے ہیں. نہیں آپ صحیح ہے. اللہ یاری صاحب آپ کا نہیں آ رہا وہ میرے پاس تو لائیو سٹل ہو گیا میرے پاس. اوکے عبد الرحمن بھائی، کوئی فقیر نو بھی جھڑپ لان دیو یار، کیوں بانے شاید آپ کے وہ ٹیمپرری آپ کے پاس کچھ ہوگا. صحیح ہے، سب صحیح ہے. دیکھو نا جی، ہمارا ہم نے کہا 5 ٹرنیں تھی، تو آپ نے کہا 8. ہم 8 کے ساتھ اور 8 تک بھی تیار ہیں. اسی تے جن ہوئے اسے پورے، اسی تو انہاں صحابہ دے پیروکار ہاں جنہاں سمندر وچ کشتیاں تے بہ کے سفر کر کے تے کشتیاں ساڑ چھڑیاں، واپسی دا رستہ ہی نہیں ویکھیا. اللہ دے بندے انجے سپین تھوڑی جھنڈے لائے نو اسلام دے. اچھا خیر، فریز ہو گیا جی. یہ فریز ہو گیا، آپ فریز ہو گئے. مفتی صاحب فریز ہیں. میری پکچر آپ کے سامنے ہل رہی ہے. آپ کی پکچر میرے سامنے پرفیکٹ ہے، بہترین ہے. میرے پاس سٹل ہو گیا، پتہ نہیں یہ زوم پر سٹل نظر آ رہی. ادھر تو میرے پاس سب صحیح ہے. ہم تینوں سٹل. میں تو صحیح ہوں، میں ہاتھ ہلا رہا ہوں. میں آواز آ گئی آپ یوٹیوب میں بھی صحیح ہے. آواز آ رہی ہے نا؟ جی 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 روکا ہے. چیک کرتے ہیں. یہ جب آ جائیں زوم پہ، اگر کسی اور آئی ڈی سے آ جائیں تو مجھے بتا دینا تاکہ میں. جی 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 آپ آئے نا. یہ کسی دوسرے آئی ڈی سے آیا؟ ہاں دوسرے آئی ڈی سے آیا. اچھا میں ایک منٹ. اللہ یاری صاحب میں آواز آ رہی مفتی صاحب کی؟ ابھی آ جائے گی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے جناب. آ رہی ہے ماشاءاللہ. پھر مجھے بات کرنے دیں یار. مجھے اب ٹائم میرا اب شروع ہوگا. 1-8 منٹ میں نے پہلے تمیدی باندھی ہے نا، اور کیا باندھا ہے. جی جی اچھا 1 منٹ آپ زیادہ. مفتی صاحب چلیں. میں آپ کو موقع دیتا ہوں، اگر واش روم وغیرہ میں آپ سے جانا ہو تو چلو. نہیں آپ بس
آپ موضوع پہ بات کریں, میرے دلائل کا آپ جواب ایڈریس کریں, وہ دلائل کا دلائل جواب کا تو میں دے چکا ہوں اور دے رہا ہوں. میرے پاس آپ سے دیتا 5 بھی سوال رہوں ہیں, گا. 5 سوال کے مجھے دیکھا موقع نا؟ دے دیں. دیکھنا آپ کی وہ باتیں جو کسی طرح قابل جتنی ہوتی ہیں ہم ان کا بھی جواب دیتے ہیں الحمدللہ. دیکھو اب آپ نے کیا کیا عجیب عجیب باتیں کی ہیں, نہ عقل ثابت نہ نقل ثابت, کسی اعتبار سے ثابت نہیں, لیکن پھر بھی ہم آپ کو فالو کرتے ہیں. جو بھی باتیں جیسی بھی کر رہے ہیں ہم اس کی وضاحت کرتے وڈی گل ہے جی. ہیں. یاروں سے تو پھر دل لگی بھی ہوتی ہے نا. جی یاری اسی کا نام ہے. اچھا جی اب اجازت ہے شروع کروں؟ جی جی تسی کرو نا شروع. نہیں ٹائمر لگاؤ تو تا ہے نا جی, پھر وہ تو ستے پہ ہو کدی گہرا تو نہیں ان کا ٹائمر الگ ہے, ان کا منڈے ٹائمر اپنے پاس ہے, ان کے اپنے پاس ہے, میں وہ 1 میرے منٹ ٹائمر پہ پہلے نہیں چلتا. کر چکا ہوں, وہ اضافی تھا میرا 10 منٹ کا ٹائم تو باقی ہے نا. انہوں نے جو کہا تھا اللہ نا اکبر. علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 منٹ میں مفتی صاحب 4 منٹ کوئی ہو نا, جاتے تو میں نے روکا 1 تھا. منٹ میں نے بات کی ہے کرما, بادشاہ نہ کرو, نہیں انصافی نہ کرو نہیں باگے تسی سانو تسی بیر صاحب سمجھدے ہو. نہ انصافی نہ کرو. دیکھو میں کتنا تھوڑی تسلیم کر رہے ہیں گل, 4 ٹرنوں تو بعد میں پھر 4 بھگتائی بیٹھا, تو پھر بھی تسی میں پھر انج تھوڑی کرو گل ساری ایک باگے فدق دے عقیدے یار یہ بھی ڈنڈی مارن لگ پو نہیں ٹھیک. تسی انج کرو 1 گھنٹہ گل کر لو پھر پورا. نہیں میں گھنٹہ نہیں کرتا, ناراض رسو نہیں ان جی میں آدھو میں ہی کر لینا, تو میں نے اپنی ٹرن تے گل کرا نہیں لیں. ہن تسی چلیں گل چلیں کرو, بسم اللہ, تسی ٹائم ضائع گل نہ کریں نا, موضوع پہ بات کریں نا تو پھر پلیز. میرے 10 منٹ مذاق لگائے چھوڑ نا دیں. جی, کیوں نہیں لگاتے؟ گپ شپ میں کیوں لاج وقت دیتے نا لگاتے سر. ہیں؟ اور چلیں یار شروع سے آپ بات کریں نا یار, زیرو یہ کریں. لگا دیں. میں ٹائمر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب 0-0 تو کر دیتا ہے. شیخ اشرف حسن اللہ یاری صاحب نے اس بات پر زور دیا اپنی ٹرن میں کہ حضرت علی نے بھی اس حدیث کو نہیں ماننا جو عدم وراثت والی ہے, سیدہ پاک نے نہیں ماننا وغیرہ. میں پہلے بار بار بتا چکا ہوں, پورے تواتر سے یہ حدیث پاک ثابت ہے, ایک نہیں کم و بیش 10 صحابہ کرام ہیں, اور جس کے مصدق و مؤید اہل بیت کرام بھی ہیں. ایک بات, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اب میں جو ہے نا اس پر حدیث پاک سناتا ہوں. اگر سیدہ پاک ناراض تھیں, غادے بات کہتے ہیں, اس میں اضطراب ہے, ادراج ہے ان کلمات میں. غادے بات حجرت ولم تکلمو, کسی کہیں کسی روایت میں ہے, کسی میں نہیں ہے, کسی کا کوئی راوی ہے, ایک ہی راوی کہیں کسی روایت میں ذکر کرتا ہے, کسی میں نہیں کرتا. ایک راوی جب اپنے خلاف روایت کرے وہ مضطرب بھی ہوتی ہے. اپنا کلام کالا سے ہے, کتاب الفرائض کے اندر اور دیگر روایات کے اندر کالا کا مرجع جو ہوا زمین کا, یہ راوی ہے, یہ راوی کا کلام ہے. راوی اپنا کلام شامل کر دے, مدرج ہوتی ہے روایت. الغرض ان حقائق میں اضطراب ہے. آخر کار نتیجتاً کوئی بات ثابت ہوگی تو وہ اتنا ہوگا بس سوال ہوا. یہ بات ہر روایت میں جائے گی, باقی کوئی باتیں نہیں ہیں قابل اعتماد اور استدلال. اب آپ کا یہ کہنا کہ مولا علی ناراض تھے, اب سنیے یہ حدیث پاک, یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے, صفحہ 575 ہے. ہم درویش درسی لوگ ہیں, ہمارے پاس تو کراچی کی چھپی ہوتی ہے, یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں. اب اس میں یہ حدیث پاک ہے, یہ دوسری جلد ہے, صفحہ 575 ہے. حضرت مالک بن اوس بن حدثان وغیرہ یہ روایت کر رہے ہیں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آپ کا دربان آیا, آپ کا دور خلافت تھا. تو اس نے آ کر کے عرض کیا, جناب حضرت عثمان بن عفان, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت زبیر, حضرت سعد, سبحان اللہ, عشرہ مبشرہ کی شخصیات یہ دربار خلافت پر آئی ہیں, دروازے پر ہیں. تو اگر آپ جو ہے نا اجازت دیں گے تو یہ اندر آ جائیں. فلابسا قلیلاً قال نعم فادخلهم فلابسا قلیلاً ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي. یہ حضرات آئے, حضرت عمر کی خدمت میں آ کر کے بیٹھ گئے. تھوڑی ہی دیر ٹھہری, دوبارہ دربان آ گئے, وہ جو نگہبان تھا دروازے کا, تو وہ آ گئے. وہ یقیناً ابھی تو ہیں ہی ہیں, ہو سکتا ہے صحابی بھی ہو. تو وہ آ گئے, انہوں نے کہا جناب دروازے پر اب حضرت علی اور عباس بھی آئے, اگر اجازت ہو تو ان کو بھی اندر آنے دیں. آپ نے فرمایا ہاں ہاں ٹھیک ہے, ان کو بھی قال نعم فلما دخلا قال عباس یا امیر المؤمنین اقض بینی و بین ھذا.
حضرت عباس نے عرض کیا امیر المومنین میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کرو. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ انتظامی اختلاف تھا. وَمَا يَخْتَصِمَانِ فِي اللہ یاری صاحب سنیے فِي مَا فَعَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِن بَنِي النَّضِّيرِ. اب یہ حضرات اس مال فے کے حوالے سے کوئی انتظامی اعتبار سے یہ آگے حدیث کے لفظ ہے فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ. ہم اس کو اس معنی پر معمول کرتے ہیں جس میں ایسی ہستیوں کی توہین نہ ہو، یعنی ان کے اندر انتظامی نقطۂ نظر سے اختلاف رائے. یہ تو خدا کے ساتھ بڑی تو کبھی ہو، میں نے پچھلے مناظرے میں آپ کو عرض کیا، اس بنیاد پر آپ نہ کوئی فتویٰ لگایا کریں، نہ حضرت علی پر نہ حضرت عباس پر. یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، یہ ڈسکشن ہوتی ہے، معاملات کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے. جیسے آپ بار بار کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر امیر بنانے پر بحث آپس میں کر رہے تھے، تو کیا ہوا؟ ہوتی رہتی ہے بحث کسی بھی مسئلے میں، اس پر کوئی حکم مرتب ہوتا ہے. اچھا تو یہ لوگ جو تھے نا یہ اچھا وہ انہوں نے شکایت کی، یعنی عرض کیا دربار خلافت میں. حضرت عباس نے، بڑی عظیم ہستی ہیں، آگے بخاری میں حدیث پاک ہے، حضرت عمر انہی کی وسیلے سے بارش کی دعا بھی کرتے، حضور کے چچا. آگے میں دکھا سکتا ہوں آپ کو حدیث پاک، یہ بھی مناقب کے باب میں اور کتابوں میں بھی ہے. تو خیر تو یہ جو دربار خلافت میں بیٹھے ہوئی شخصیات تھی نا، عشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے عرض کیا یا امیر المومنین اقض بینہما وارح احدہما من الاخر. امیر المومنین ان کے اندر انتظامی اختلاف ہے تو اس کا فیصلہ آپ کریں. سبحان اللہ. یہ ہے نظریہ صحابہ کرام کا اور خلفائے راشدین کا. تو حضرت عمر نے فرمایا اتعدو، اس کا مطلب ہے ای لا تستعجلو، جلدی نہ کرو، ٹھہرو. یہ جو چچا بھتیجا ہیں آپس میں، یہ آل بیت رسول ہے، چچا بھتیجا ہیں، تو میں فیصلہ کر کے کسی پر کوئی ضغط نہیں لانا چاہتا. سبحان اللہ. یہ ہے حضور کے گھرانے کا ادب، حضور کی جماعت کا ادب، حضور کے صحابہ کا کیا تعلق ہے. آپ کہاں کس غلط فہمی میں ہیں. فرمایا جلدی نہ کرو، ایسی بات نہیں ہے. اب سننا اس حدیث کے حوالے سے فرمایا انشدکم باللہ الذی بإذنہ تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نور ثم ترکنا صدقۃ. آپ حاضرین کی طرف متوجہ ہوا، مجلس کی طرف، جو بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، ان سے کہنے لگے کیا آپ جانتے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا جو ہم چھوڑ جائیں، یعنی ہمارے نظم میں جو مال ہو، چاہے ذاتی استعمال میں ہو، ریاست، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے. تو اب نے جواب دیا، حاضرین نے، آپ کہتے ہیں بھئی اکیلے ابو بکر ہیں، فلانے ہیں جی، فلانے ہیں جی، سب نے جواب دیا. کیا جواب دیا تھا وہ سنیے. قالوا قد قال ذالک، سب بولے صحابہ مجلس خلافت میں کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان ہے. آپ کہتے ہیں اکیلے ابو بکر، کیسے اکیلے ابو بکر ہیں؟ پھر آگے سنیے. اقبل عمر علی علی و عباس، پھر حضرت عمر حضرت علی و عباس کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا انشدو کو ما باللہ ہے، تم دونوں کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ حضور کا یہ فرمان ہے لا نورا سو والا؟ قالا نعم. اللہ یاری صاحب دونوں کانوں سے سنیے گا، یہ اندر والے کم دے جانتے ہو نام بھی استعمال کرے ہے. قالا نعم، دونوں کہنے لگے ہاں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. حضرت علی بھی اور حضرت عباس بھی. آپ کہتے ہیں وہ جو تکذیب کر رہے ہیں، عجب بات ہے نا. اچھا تو جب انہوں نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے، جب یہ ثابت ہو چکا کہ یہ حضور کا فرمان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مال فے ہے اسے خصوصی استعمال کے لیے اپنے محبوب کو فرمایا من خیل ولا رکاب. یہ آیت پڑھی، فرمایا جب تک حضور حیات میں رہے، دنیاوی حیات میں، تو آپ نے اس پر عمل فرمایا. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے نفقۃ سنۃ من ھذا المال، حضور سال بھر کا خرچہ اہل بیت کو اس سے دیتے. حضور کی وفات ہوئی، فقال ابو بکر نے انا ولی رسول اللہ فقبضہ ابو بکر. حضور اس پر حضرت ابو بکر عمل کرتے رہے. اس سال کے بعد فقبضہ ابو بکر، ہاں جی، حضرت ابو بکر صدیق نے مال کو لیا، اسی طرح عمل کیا جس طرح رسول اللہ نے عمل کیا. جب ان کا وصال ہو گیا، ہاں جی، تو
अपना ना वअंतुम हीनइज़िन वअक़बल अला अली व अब्बास वक़ाल तज़कुरान अन्ना अबा बकर फ़ी कमा तक़ूलान। वाकई अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे अमल पैरा थे, वल्लाहि यअलमु अन्नहु फ़ीहि लसादिकुन बारुन राशिदुन ताबिउन लिल हक़। अल्लाह यारी साहब सुनिए, वो कहने लगे अबू बकर सिद्दीक उसमें सच्चे भी हैं, नेक भी हैं, हिदायत वाले भी हैं, हक के पैरोकार भी हैं। और क्या चाहते हैं आप, बताइए मुझे। मौला अली से फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात हुई, मौला अली के सामने हजरत उमर ने ये फरमाया, मौला अली कह देते भाई ये बात आपकी ठीक नहीं है। अच्छा, फिर उनकी वफात हुई, फरमाया आना वली और रसूलुल्लाह। फिर मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी वली बना और रसूलुल्लाह का भी वली बना। हाँ जी, 2 साल हो चुके हैं मेरी इमारत को, यानी तो मैंने भी वही अमल किया। सनतैन के लफ्ज हैं जो रसूलुल्लाह ने किया, अबू बकर सिद्दीक ने किया। हाँ जी, तो अब ये है ना, फिर आप लोग मेरे पास आए हैं तो अमरुकुमा जमीअन, सुभान अल्लाह। तो आप लोग आगे ये पूरा सफा जाएगा, आप लोग नहीं, खुद पढ़े। अमल कर मेरे जिम्मे लगा पढ़े, दें। अगला फकरा पढ़े उसमें, अगला फकरा पढ़े, अगला जुमला। जी जी, ये तनी यानी अब्बासन फकुलतु लकुम अन्ना रसूलुल्लाह क़ाल ला नूरसु मा तरकना सदक़तुम, ये जुमला है ना आगे। आगे नहीं, पूरी आधे पौने सफे की हदीस है, आगे पढ़े चलता पढ़े, जाएगा मजमून। 1-2 सतर मजीद है, पढ़े नया नहीं है वो, नया नहीं है, 1-2 सतर जैसे मजीद पढ़े। कोई- जी मैं चलें, वक्त हो गया आपकी। लेकिन आपने अगर मुझसे इबारत पढ़वानी है तो फिर टाइम भी ज्यादा देना है मुझे। लम्मा बदा इला अन अदफअहु इलैकुमा, नहीं, आपने नहीं पढ़ी, आपने नहीं पढ़ी। वो जो पढ़ना था उससे आपने स्किप किया, वो मैं पढ़ूंगा। चले, आपका टाइम खत्म है। आपने 15 मिनट ले लिया ना, 10 मिनट के बजाय 15 मिनट ले लिया। यारी साहब वो इबारत भी नहीं पढ़ रहा है। पढ़ने को कहा, अगर तुमने हदीस फिर दोहराई एक मिनट तो मैं इसकी इनका ऑडियो नहीं है भाई, ऑडियो इनका 1 मिनट, ऑडियो इनका क्यों नहीं है? 1 मिनट में दे। वारिसाना और होती है, इनफिरादी तवल्लात और होता है। मिसाल के तौर पर मैं अपने मुल्क की आपको मिसाल देता हूँ, यूं ही हर मुल्क के अंदर है, डीसी मुल्क का। चले, मेरी बारी है ना, आपने 15 मिनट लिया। आप मेरा टाइम भी तो यार पूरा करने देना मुझे। वो कितना टाइम लेंगे? मुफ्ती साहब, तवल्लात की मलकियत है। मुफ्ती साहब, आपने बहुत टाइम ले लिया। टाइम खत्म हो गया है। ओ शाबाश है। मुफ्ती साहब का टाइम खत्म हो गया है। हाँ ठीक है जी। मुफ्ती साहब को हमने 16 मिनट बात की है मुफ्ती साहब ने। वो तो अभी खैर उसकी। और यार ऐसे ना करो, ये पहले आपने चले, आखिरी टर्न मेरा है, फिर ये कंक्लूजन करेंगे ना, ये आखिरी है भाई। इसके बाद मेरे बाद ये 5 मिनट जितना ये वो अपना मुद्दा दोहराएंगे। नाले को टाइम भी ना गड़बड़ करो। अब आगे फतह काले मसले भी देखो कितने लत्ता छिकदे पे हो, ना कुरान नु मनदे हो, ना हदीस नु, नाले बैठने से अपन मेहरबानी करो। मैं शुरू करूं? ये अब इसके बाद मैं क्लोजिंग करूंगा, ये अपनी बात कर लें। इसके बाद मेरे आपसे 4-5 सवाल हैं, उनका जवाब जल्दी 1 मिनट में जल्दी सवाल करूंगा, जल्दी में जवाब देना आप। नहीं वो आप पहले हाँ, क्विक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। आप जी अपने सर, शुरू करें। शुरू करते टर्न में कर लें। सवालों के अलावा आपके पास कोई दलील तो है नहीं, यही कर लें, वक्त पूरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाजरीन, गुफ्तगू इस बात पे जा रही है कि अबू बकर ने जो हदीस नकल किया यह कुरान के खिलाफ है, अनबिया की मीरास नहीं होती। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तान है, उनकी नबूवत का इनकार है। ठीक है ना, मैंने सब दलाइल बयान कर दी। और फिर मैंने कहा कि ये खुद अबू बकर ने एतराफ़ किया है कि यह हदीस झूठ है। उसने खुद क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम को मीरास मिल जाती है, उसने खुद अपनी ज़बान से कह दिया। फिर अबू बकर एक ऐसा शख्स है, उसको खुद मीरास के मसाइल नहीं आते थे, जो खुद कहता है मुझे उसकी ज़रूरत है, और जो मसला उससे मरबूत ही नहीं है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम का कह रहा है रसूल ने मुझे बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारी मीरास नहीं होती। फिर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस हदीस की तकज़ीब किया। ठीक है ना, ये हज़रत बता रहे हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम हदीस को सही मानते थे, लेकिन वो लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। इन्होंने इसके लिए कोई शाहिद नहीं दिखाया कि लोगों को सिखाने के लिए उन्होंने ये मसलन ड्रामा बनाया कि अबू बकर से मुतालिबा करो, फिर नाराज़ हो जाओ, फिर ये बिल्कुल कोई शाहिद इन्होंने पेश नहीं किया। फिर मैंने दिखा दिया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो ही अबू बकर ने यह हदीस सुनाई है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कुरान के 2 आयात सुनाए हैं कि यह हदीस जो तुम बता रहे हो कुरान के खिलाफ है। फिर मैंने मुस्लिम की हदीस दिखाई कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुरान के साथ हैं, कुरान उनसे अलग नहीं होगा, वली कुल्ल मुस्लिम है, इस उम्मत के हारून है। उन्होंने जो ही अबू बकर से यह हदीस सुनी है, फराइतुमाहु काज़िबन, उमर साहब खुद कह रहे हैं कि आप उसको झूठा आपने समझा।
اب میں مزید آپ کی خدمت میں ایک اور دلیل پیش کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس حدیث کو جھوٹا سمجھتے تھے. وہ اس کی دلیل یہ ہے کہ متعدد جماعت عمریہ کے کتب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فدق کا مطالبہ میراث کے حیثیت سے عمر کے خلافت میں عمر سے کیا ہے. دیکھیں اگر یہ حدیث صحیح ہوتی, ابو بکر سے انہوں نے سن لیا بھائی کہ ما ترکنا صدقہ لا نورث, تو دوبارہ جب عمر کو خلافت ملی تو دوبارہ کیوں مطالبہ کیا کہ میراث میں ہمیں فدق دے دو؟ یہ اسی لیے صرف اسی لیے کہ وہ اس حدیث کو جھوٹ سمجھتے تھے. کلوزنگ کیا ہے حدیث عدم وراثت کی تصدیق بھی تو مولا علی کر رہے ہیں نا. چپ آپ نے جو آپ میری باری ہے نا, میرے بیچ میں نہ بولیں, ٹائم روک دیں جب یہ بولتے ہیں, مفتی صاحب ٹائم روک دیں. اچھا میں نے روک دیا. مفتی صاحب آپ ذرا ان کو بات نہیں وہ کریں بات نہ روکیں, ٹائم آپ ان کو چلنے دیں. میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی. یہی حدیث کو یہ بخاری سے پڑھ رہے تھے, میں نے کہا وہ اگلا والا فقرہ پڑھو, انہوں نے پڑھنے سے انکار کیا, وہ اسکپ کر گئے. وہ فقرہ یہ تھا کہ عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں میرے پاس آئے ہو, عباس اور علی. تسألنی عباس من نصیبک من ابن اخیک وجاءنی هذا يريد علی يريد نصیب امرأتی من ابیہا. تم دونوں ادھر اس لیے آئے ہو, علی اور عباس علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تم عباس تم اپنے بتیجے سے اپنا حصہ مانگ رہے, اپنا نصیب مانگ رہے, اپنا میراث مانگ رہے, اور یہ اپنی بیوی کا میراث مانگ رہا ہے, اور جو اس کی بیوی کا بنتا ہے اس کے والد, اس کے والد صاحب سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ واضح طور پر ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس اب عمر کے خلافت میں عمر کے پاس گئے ہیں. یہ بخاری کی حدیث 3094 اور عمر سے مطالبہ کر رہے ہیں میراث کا. تو یہ صرف اسی صورت میں بنتا ہے کہ حدیث کو جھوٹا سمجھتے تھے. حدیث لا نورث ما ترکنا صدقہ, یہ صحیح بخاری ہے اردو ترجمے کے ساتھ. مولوی محمد داؤد راز صاحب نے اس کو ترجمہ کیا, جلد نمبر 4 ہے. یہ کتاب فرض الخمس ہے, حدیث 3094 ہے. یہ اب عمر صاحب کے الفاظ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو اپنے پاس بلایا, اور میں بھی ابو بکر کا نائب مقرر ہوا. میرے خلافت کو 2 سال ہو گئے. پھر آپ دونوں میرے پاس مجھ سے آپ نے یہی حدیث, میں نے کہا کہ اگلا فقرہ پڑھو اس کا, آپ نے اگلا فقرہ پڑھنے سے انکار کیا, چھپانے کی کوشش کی. آپ دونوں مجھ سے گفتگو کرتے آئے, وہ بالاتفاق گفتگو کرنے لگے کہ دونوں کا مقصد ایک تھا. جناب عباس آپ تو اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنے بتیجے کے میراث کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا. جناب عباس آپ اس لیے آئے تھے کہ آپ کو اپنے بتیجے کے میراث کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا. پھر علی سے فرمایا آپ اس لیے تشریف لائیں کہ آپ کو اپنی بیوی کا دعویٰ پیش کرنا تھا ان کے والد سے کہ ان کی میراث انہیں ملنی چاہیے. او بھائی, اگر امیر المؤمنین علیہ السلام اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں نا, تو عمر کے خلافت میں عمر سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ عباس اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو عباس, جناب عباس ابن عبد المطلب, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, عمر کے خلافت میں عمر سے مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کہ مجھے میرے بھتیجے کا میراث دیا جائے؟ ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے, مختلف کتب میں موجود ہے. المصنف لابن ابی شیبہ, معاف کیے, مصنف لعبد الرزاق الصنعانی, جلد نمبر 5, ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 469 میں, حدیث نمبر 9772. عباس اور علی علیہ السلام ابو بکر کے عمر کے پاس آتے ہیں, تو اس میں حدیث لمبی ہے, میرا ٹائم کم ہے. ثم جئتمانی, تم دونوں میرے پاس آئے ہو. اب عمر صاحب کہہ رہے ہیں جانی هذا يسألني میراثه من ابن اخی, یعنی العباس, یہ میرے پاس آیا ہے یعنی عباس, یہ اپنے بتیجے کا میراث مجھ سے طلب کر رہا ہے. وجاءنی هذا, معاف کیجئے کیا ہو گیا, جانی هذا یعنی علی یسألنی میراث امراتی من ابیہا, اور یہ میرے پاس ہے علی علیہ السلام اپنی بیوی کا میراث مجھ سے مانگ رہا ہے. بھائی صاحب اور مفتی صاحب, اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کو سچا سمجھ رہے تھے, اس حدیث کو جھوٹا نہیں سمجھ رہے تھے, تو عمر کے خلافت میں پھر انہوں نے کیوں مطالبہ کیا؟ عباس اور علی علیہ السلام دونوں نے میراث کا. تو یہ لازمی بات ہے کہ اس حدیث کو جھوٹا سمجھ رہے تھے نا. یہ کتاب تاریخ المدینہ المنورہ لشبہ ابو زید عمر بن شبہ النمیری البصری, ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 208 میں. عمر صاحب کہہ رہے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے, ابو بکر کے پاس تم آئے تھے میراث مانگنے کے لیے, اور ثم توفی ابو بکر, پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی ہے. فجئتمانی, اب تم میرے پاس آئے ہو. تطلب میراثک ابن عباس, یا عباس تم اپنا میراث طلب کر رہے ہو. من ابن اخیک, اپنے بتیجے سے اپنا میراث.
وَتَطْلُبُ مِيرَاثَ زَوْجَتِكَ يَا عَلِي مِنْ أَبِيهَا سلام اللہ علیہما وآلہ، اور اے علی سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہما، آپ اپنے بیوی کا میراث اس کے والد سے طلب کر رہے ہیں. وَزَعَمْتُمَا أَنِّي فِيهَا غَادِرٌ فَاجِرٌ، اور تم دونوں کا عقیدہ ہے کہ میں غدار ہوں، میں نے میراث چوری کیا. مجھے بتاؤ جی علامہ صاحب، اس مشکل سے جان چھڑاؤ، آپ کیسے جان چھڑائیں گے؟ کہ امیر المؤمنین بخاری میں موجود ہے، امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، تاریخ مدینہ ابن شبہ میں موجود ہے، اور بہت ساری کتب میں موجود ہے. عمر کی خلافت میں بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے فدق کا میراث کی حیثیت سے. پھر کیا کرو گے؟ اور اس امت کے ہارون نے بتا دیا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، افتراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ کتاب ترکت النبی وسبل التی وجہا فی، حماد ابن اسحاق ابن اسماعیل، سنہ 267 میں اس کی وفات ہے، ولادت ہے اس کی سنہ 199، سنہ 1984 میں چھاپا ہے، صفحہ نمبر 82. یہ حدیث ہے بھائی. بلی فقال عمر للعباس وعلی علیہم السلام، عباس اور عمر نے عباس اور علی سے کہہ دیا، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی وفات ہو گئی، ابو بکر ان کے خلیفہ بن گئے. فجئتما الى ابی بکر، اور تم دونوں ابو بکر کے پاس آئے تھے میراث طلب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب میراث طلب کرنے کے لیے اچھا، اس میں چلیں، اس میں وہ جملہ جو میں چاہتا ہوں ابھی صفحے میں نہیں ہے، مجھے نہیں مل رہا، میں دوسری کتاب آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے مسند ابی بکر صدیق، تالیف ابو بکر احمد ابن علی ابن سعید الاموی المروزی، متوفى سنہ 292 بتحقیق شیخ شعیب الارناؤوط، سنہ 1986 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 25، حدیث نمبر ہے 3، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین. عن الزہری عن مالک ابن اوس ابن حدثان، یہ راوی ہے، ان علی والعباس رضی اللہ عنہما اتیا عمر فسألاہ میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی اور عباس عمر کے پاس آیا اور میراث طلب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے بتائیں کہ اگر علی علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کو سچا سمجھتے تھے، اور یہ اسلام کے دشمنوں کا منصوبہ ہے، ان کا سازش ہے کہ مثلا مسئلہ فتق تو کچھ ہے ہی نہیں بھائی، روافظ نے بنا دی، یہ تو آپ کی کتاب ہے نا؟ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا دنیا طلب تھے یا خلیفہ راشد تھے؟ زاہد تھے یا دنیا میں رغبت؟ عباس حرام مارے حلام کے پیچھے لگے تھے، وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میراث چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب میرا ٹائم ختم ہونا چاہتا ہے، میرے پاس دلائل اور بہت زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس 5 ریپڈ سوال، میں 30 سیکنڈ میں سوال کروں گا، یہ 1 منٹ میں جواب دے دیں. 1 منٹ میں جواب دے دیں، مگر ہے کسی موضوع سے ہٹ کر. اچھا جی، اب میری کلوزنگ ہے نا؟ نہیں، کلوزنگ سے پہلے کچھ سوالات ہیں آپ سے، مجھے 5 سوال کرنے کے دیں، بس 10 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں سوال کروں گا، آپ 1 منٹ میں جواب دینا. مناظرے کی جو بات ہے نا یاری صاحب، اس کا یہ مزاج نہیں ہے. آپ نے اپنا موقف پیش کر لیا، سارے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں نا، آپ بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. آپ اعتراض بھی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، آپ کا مذہب ہی اعتراض پر مبنی ہے، کبھی ہبہ، کبھی وراثت. سوال سے ڈر گئے، علامہ صاحب نے تسلیم کر لیا کہ ان کے پاس میرے سوالوں کے جواب نہیں ہے. آپ کا تو مفتی صاحب پوری دنیا کے سامنے آپ نے اعتراف کیا، آپ نے اعتراف کیا کہ فدق کے مسئلے میں آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. جی دے سکتے تو جواب دے دیتے نا. 5 سوال کیا چیز ہے؟ ٹائم اصولی طور پر، اس کے بعد سوال و جواب کی نشست آپ الگ رکھیں. ابھی میں مختصر 5 سوال آپ کریں، 5 سوال میں کرتا ہوں. اللہ یاری صاحب، سوال جواب کی نشست الگ ہوتی ہے، یہ تب ہوتی ہے ایک آدمی معلم مبلغ بن کے بیٹھتا ہے، اسی موضوع پر، اسی موضوع فدق پر جو نئی بات کوئی نہیں کریں گے، نیا دلیل نہیں دوں گا. اپنے اپنے مذہب کے نمائندے ہیں. اب آپ نے جو اعتراض تو میں شیعہ نمائندے کی حیثیت سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کرنا ہے، میں نے اپنی ٹرن میں کرنا ہے، میں نے آپ سے جو مطالبہ کیا وہ اپنی ٹرن. چلیں ماڈریٹر صاحب فیصلہ، ماڈریٹر صاحب میرے مطالبے کو منظور کرا لیں. فیصلہ نہیں کریں گے، ٹائم کو کنٹرول کریں. یہ مناظرے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں نا. سوال جواب کی نشست ہے نہیں ہماری، نہ میں سائل ہوں نہ آپ سائل ہیں، ہم مقابل فریق ہیں. مناظرے میں غصے سے سوال کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ مناظرے میں سوال کیوں نہیں کر سکتے؟ موقف کے اندر سوال بھی ہے، جواب بھی ہے. میں نے جو سوال قائم کیا، یار حضرت علی نے کیوں نہیں لیا باغ فدق، امام حسن نے کیوں نہیں لیا، امام حسین نے نہیں لیا، کوئی قول ان کا ہے ہم سے چھینا گیا ہے.
آپ نے سوال ابھی تک اس کا ذکر نہیں سوال کیا. جواب ہو سکتا ہے اگر آپ سوال جواب کرنا ہے. بولتی آپ کی بند ہے اس پر. کیا مفتی کر رہے ہیں صاحب آپ؟ جی نہیں آپ اصول اپنی ہوتی ہے نا. نہیں جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں یہ کنکلوژن میں کاؤنٹ کر لینا. ابھی میں سٹارٹ کرتا ہوں, آپ پھر اعتراض کریں گے نا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں فائنل مجھے نہیں کنکلوڈ کریں آپ. عرض یہ ہے, وہ اعتراض سوال آپ نے کرنا ہے تو ویسے مجھے کال پر کر لیں, واٹس ایپ پر کر لیں. یہ تو باس کی دنیا ہے, یا اپنی ٹرن میں بات کریں. نہیں بچوں کا کھیل ہم نہیں ابھی کھیلیں آپ گے. کنکلوڈ مطلب کھیل بھائی بنا لیے علمی سوال جواب, یہ بچوں کا تو کھیل ہم نہیں نے آپ ہوتا. کو لفٹ کی ہے کہ ہماری طے شدہ تھی بات 20 منٹ کی ٹرن, اور پھر 4 ٹرنیں کلوزنگ ہماری. یہ آپ نے تصدیق بھی کی تھی. ہم نے تو فراغ دلی سے بھائی کو آپ اتنا چلیں, موقع آپ دیا, مہربانی باتیں کریں کرتے نا. رہے, جیسے کرتے ہیں آپ. مجھے ادھر 3 ادھر کی سوالوں باتیں کا چلاتے رہیں. مجھے 3 سوال کرنے دیں. ورنہ خدا گواہ ہے, دنیا سے انصاف پوچھ لیں گے آپ. علامہ انہوں نے صاحب, سن لیا ہے, ہماری ایک ٹرن کا جواب آپ نہیں دے سکے پہلی کبھی. مفتی صاحب آپ اب اتنے بڑے ہمیں عالم کیا ہیں, چلنا ہے عیب ہے, بھائی, عیب ہے سب کے سامنے اللہ کے آپ. مقابلے پر آپ میں مثال نہیں دینا چاہتا. ساری پنجابی چلتے چلتی مثالی مانا رامی اجتا ڈھیر والی بات ہے. یہ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل غلط ہے؟ بات نہیں کر رہے نا, ہم نے غلط بات, کتاب بہت اللہ غلط کے بات. مقابلے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ خدا ایک رستہ ایک شے کا اس نے متعین گالی کر دیا رہا ہے, مجھے, آپ کس دلیل سے؟ انہوں نے مجھے بہت بڑی توہین کیا, بہت قرآن غلط کہہ رہا بات ہے. ہے علمنا منطق تیرے آدم نہیں ہم بہت نے آپ کی بڑی عزت کی ہے اور آپ گالی پر اتر آ گئے. کیا مطلب ہے؟ یہ مذاق ہے دلائل کے ساتھ. چلیں بھائی, بھاگنا چاہتے ہیں میں تو بھاگنا. حیران ہوں اس پر. اب کلوزنگ آپ مجھے دینا, ہم چاہ رہے تھے پھر کہ اس آپ کے سے بعد آپ مؤدبانہ میرے کوئی ساتھ گفتگو. نشست. ایک تو یہ کہ اگلا موضوع بھی طے کریں, پرائیویٹ ابھی بات ہے. میں کلوزنگ لیتا ہوں, پھر میں ان کا جواب بھی دوں گا. تو جو ہے نا میں چاہتا ہوں یہ ہوں کہ اگلی جو نشست ہے مناظرے کی وہ نہیں اس بھائی, عنوان پر ہو, تعارف شیعہ انہوں نے جو مذہب. پہلے جو توہین کیا اس کی معافی مانگے, پھر کوشچن ہوگا نا, ہم سوال کریں گے, آپ جواب دیں گے. یار کیا ہوگا, ہوں گے ہم مدعی, لیکن ہم کوشچن کریں گے. چلیں کوئی دنیا کو کلوزنگ کرا کہیں دیں, گے, ختم بتائیں کرا گے دیں. آپ کے ذریعے سے شیعہ مذہب یہ ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے, ان کا نظریہ یہ ہے. آپ اس کی اچھی وضاحت کریں, پھر اس پر جو بھی آپ ہم بن جائیں گے نا سائل, آپ مسئول. ویسے مدعی ہم ہوں گے, آپ مدعا علیہ ہو جائیں. ہمارا دعویٰ ہوگا کہ آپ کا مذہب ایسا ہے, آپ جواب دیں گے وغیرہ. یہ تو آپ اگلا موضوع بھی طے کر لینا, تو کلوزنگ بھی ہمیں دے دیں بس, ٹھیک ہے. نہیں آپ کلوزنگ کریں نا, موضوع بعد میں طے کر لیتے ہیں. اچھا چلو اور بھی اجازت دیتے ہیں تو میں کر لیتا ہوں نا. میں ہاں جی, میں ٹائم لگا دیتا ہوں, آپ کر لیں, کلوزنگ کر لیں. جی کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام, جناب شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے حدیث پاک میں جس حوالے کا ذکر کیا وراثت کے حوالے سے, وہ نہیں ہے, یہاں الفاظ نہیں ہے. میں نے 575-76 صفحے سے یہ حدیث پڑھی ہے, پوری حدیث میں نہیں ہے. وہ وراثت کے حوالے سے سوال حضرت سیدہ فاطمہ, حضرت عباس کا ہے. ایک روایت میں حضرت علی کا بھی ہے, ابو بکر صدیق سے, مگر یہاں نہیں ہے. یہاں معاملہ ہی دوسری نوعیت کا ہے کہ اگر لکھا ہوا ہے کہ ان شئتما دفعتہ الیکما, اگر آپ چاہیں تو یہ معاملہ دونوں کے سپرد کر دیتا ہوں, آپ خود خرچہ وغیرہ تقسیم کر لیں. اگر آپ میرے ذمہ لگاتے ہیں تو میں ایسے ہی کروں گا جیسے رسول اللہ نے فرمایا, اور پھر آپ کے بعد آپ کے خلیفہ ابو بکر صدیق نے فرمایا, اور پہلے میں بھی ایسے کرتا رہا, اب آپ ایسے ہوگا. یہ تو کلام ہی کوئی نہیں جو انہوں نے فرمایا, اس کی میں نے وضاحت کر دی. اگر کوئی اعتراض ہوتا تو اس کا کوئی پریکٹیکل ہوتا, کوئی مستند ذریعہ ہوتا, کوئی قول ہوتا. جب کوئی ایسا قول نہیں ہے, میں سنا چکا ہوں شیعہ کتب سے کہ آل بیت نبوت نے شہادت دی, ما ظلمانا, ابو بکر عمر نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا, ایک رائی برابر نہیں کیا. الٹا فرمایا انہوں نے, تولوا, محبت رکھنا ابو بکر عمر سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, تب بیڑا پار لگ جائے گا. تو آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ جب آپ کے گھر کی بات ہے اسے کیوں نہیں مانتے آپ؟ یہ جو یہاں سوالات ہیں یہ اس وقت کے سوالات ہیں اہل بیت نبوت کے, جب امت کو مسئلہ سمجھانا تھا. جہالت نہ تھی اہل بیت نبوت میں, نہ ہی کوئی صحابہ میں ظلم تھا, نہ اہل بیت میں تھا, نہ جہالت تھی. یہ امت کی تعلیم کے لیے آ گیا. باقی رہی آپ نے وراثت کے حوالے سے بھی پہلے بات کی, بیٹی کو ملنا تھا, بیٹی کو ملنا تھا. آپ قرآن کو بھی جھٹلا رہے ہیں, حدیث کو بھی جھٹلا رہے ہیں. قرآن جب کہہ رہا ہے نرینہ اولاد نہیں ہے, ایک بیٹی ہے, نصف ملے گا, بیوہ کو 1/8 ملے گا. اگر کوئی ماں باپ وغیرہ اور نہیں ہے جیسے صورت بنتی ہے تو پھر عصبوں کو جائے گی, جسے ہمارے علاقے میں علاقائی زبان میں دادکوال کہتے ہیں.
وہ اسبے ہوتے ہیں، ان کو وراثت جائے گی حضرت ابا، یہ اگر 8 حصے فرض کرتے ہیں 1/8 بیوہ کا بنتا ہے، اور 1/2 بیٹی کا بنتا ہے، 3/8 اسبے کا بنتا ہے۔ یہ تقسیم وراثت ہے، ہوتی جائے گی۔ قرآن کے بھی خلاف آپ چلیں گے تو خیر، میں اس ضروری ان کی وضاحت کے بعد اب اپنے کلوزنگ پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ باغ فدق کا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ صحابہ والے بیت میں اس پر کوئی کلام اختلاف، لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ گمراہ لوگوں نے مسئلہ کھڑا کیا، جنہوں نے تان کرنا تھا صحابہ پر، انہوں نے اس کو سامنے رکھ کر صحابہ پہ تان کیا، یہ روافض ہے، یہ شیعہ ہے۔ اور جنہوں نے تان کرنا تھا اہل بیت نبوت پر، انہوں نے اس حوالے سے اہل بیت پر تان کیا، یہ خوارج ہیں، یہ خارجی لوگ ہیں جنہوں نے کہا، جنہوں نے سوال کیا یہ خطا پر تھے، یہ غلطی پر تھے، اور یہ رافضی ہیں جو کہتے ہیں جنہوں نے نہیں دیا یہ خطا پر تھے، غلطی۔ یار یہاں غلطی کیا؟ قرآن کے متعین کردہ رستے پر رسول اللہ نے عمل فرمایا، پھر خلفائے راشدین نے، غلطی کہاں سے آئی؟ اب رہ گئے یہ بات ہبہ وغیرہ، تو میں نے مفصل بحث کر دی ہے کہ اس پر ایک نہیں کئی وجوہ سے کلام ہے، قرآن کے مخالف جاتی ہے یہ بات۔ ہم تطبیق دیتے ہیں کہ ہبہ عطا کا لفظ یہ تولیت یا وہ عطا ہے جو فللہ وللرسول والی ہے، ولذل قربا والی ہے، خرچہ دینا وہ بھی ہبہ ہے نا، وہ بھی عطا ہے۔ بھئی یہ خرچہ لے لو، سال بھر کا ہبہ فرما دیا حضور نے، یہ عطا فرما دیا، یہ بھی اسی میں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وراثت کے حوالے سے میں نے پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے مسئلہ واضح کر دیا، مستند ترین اعتبار سے، شیعہ کتب سے بھی سنی کتب سے بھی، انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ مالی وراثت آپ کسی مذہب کو تو تسلیم کریں نا اس مسئلے میں۔ اب مدعی آپ شیعہ بننے کے ہیں تو شیعہ تو کم از کم بنے نا، اپنی کتابوں کو تو دیکھیں۔ پھر اس پر میں نے کتنا بڑا فیصلہ اہل بیت نبوت سے آپ کے سامنے رکھا، اصول سامنے رکھا، وراثت نہیں ہے، ہبہ نہیں ہے، پھر یہ کہ ان ہستیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں نے مسئلہ کھڑا کیا باغ فدق کا، جو 2 گروہ ہیں، ایک صحابہ پہ تان کرنے والا اور ایک اہل بیت نبوت پہ تان کرنے والا۔ اس بہانے سے روافض نے صحابہ پہ تان کیا، اور اس فدق کے بہانے سے خوارج نے نبی پاک کے اہل بیت پر تان کیا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے موقع میں یہ ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جس پر نعوذ باللہ کسی کو غلط کہا جائے۔ ہم غلط نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جو اللہ رسول کا فرمان تھا اسی پر عمل کیا حضور کے اہل بیت کرام نے، اسی پر عمل کیا حضور کے صحابہ کرام نے۔ یہ اصولی وضاحت تھی جو میں نے ساری بات، جو آپ تو میرے خیال میں معتاد وقت سے بھی ڈبل شاید چلی گئی ہے، تو میں نے اس کی تلخیص آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ جو کتاب اللہ سے اس کا مصرف، اس کا ذریعہ طریقہ متعین ہوا، اسی پر رسول پاک کا عمل مبارک ہوا، خلفائے راشدین کا ہوا، اہل بیت بھی راضی ہوئے۔ اور پھر مولا علی نے، دیکھو نا ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ مولا علی اگر وراثت طلب کر رہے تھے دوسرے خلفاء کے دور میں، حق سمجھتے تھے وراثتی اپنی بیوی کا، اپنی خلافت میں دیا کیوں نہیں؟ کیا خلیفہ راشد کسی کا حق مارنے کے لیے ہے؟ اگر حق بنتا ہے تو خدا کا خوف کریں۔ وہ اس وقت مسئلہ کھڑا کر کے، سوال کر کے امت کو بتانا تھا کہ ہم اللہ کے نبی کا خاصہ ہے، جیسے اور باتیں خاصہ نبوت میں ہیں، اسی طرح مالی وراثت نہ ہونا بھی خاصہ نبوت ہے۔ نبی کی ذات کے ساتھ خاص احکام میں سے حکم ہے۔ مثلا عام مسلمانوں کے لیے 4 بیویوں تک نکاح ہے، نبی کے لیے کوئی عدد نہیں ہے۔ مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں، نبی پر تہجد بھی فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے لوگ غریبوں صدقہ کھا سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ اور آپ کی اولاد پاک پر صدقہ حرام ہے۔ غریب ہوں تب، بھوکے ہوں تب، کوئی بھی تکلیف ہو، صدقہ نہیں کھا سکتے وہ۔ آج بھی سادات کرام غریب بھی ہوں، خدمت کر لینی چاہیے، مگر ان کو صدقہ واجبہ نہیں دینا چاہیے، نہ زکوٰۃ نہ صدقہ فطر وغیرہ۔ ختم کرانا بھائی، بس ختم ہے بھائی، خاصہ نبوت ہے، انبیاء کرام تقریر کر رہے ہیں بھائی، یہ تقریر کر رہے ہیں، کوئی اپنی باتوں کو دہرا نہیں رہا ہے، یہ نیا تقریر شروع کر دیا۔ آپ کو 2 کام دیے ہیں، دیکھیں پہلے بھی ہمارا کلوزنگ کر دو نا بھائی، 7 منٹ ہو گئے بھائی، کافی ہے تو نا۔ میں کر رہا ہوں یار، آپ شکریہ بھی آپ نہیں ادا کرنے دیتے مجھے، گالی دینے کا شکریہ ادا کروں؟ کوئی نئی بات گالی نہیں کر رہا، نئی بات بھی میں نے نہیں کی، 3 منٹ میں تو اپنے موقف کو ختم کرنے دہرا دے، رہا 3 ہوں۔ منٹ یا صبر کرو، یار کو صبر کریں۔ جی حوصلہ کرو، میں جی 2-3 گھنٹے اضافی تھوڑے واسطے بہ رہے ہیں
और तुसी 5 मिनट भी ना कर दे यारी साहब, एक चंगी यारी ਤੁਹਾਡੀ। नहीं अब सुने ना, बहरहाल हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के मोतमद, मोतबर और मुस्तनद दलाइल से इस हकीकत को वाज़े कर दिया, हत्ता कि आपकी मुसलमा कुतुब से भी ये वाज़े कर दिया। अब अहले इस्लाम दलाइल सुनकर देखकर अपना फैसला भी करेंगे और समझते भी हैं। तो आखिर में मैं जनाब तारक भाई का, ये बड़े ज़रीफ तबा है, वो तो ये रेस्ट भी कर रहे हैं दरमियान में, चलो ठीक, फिर भी हम इनके साथ खुश हैं। लंबी नशिस्त थी, डबलिंग ज्यादा हुई, तो खुश को नहीं तुसी मेरे तो टाइम जो है फेरी दा इल्जाम ला दिता, खुश को और मेरी सुनो, मेरी इल्जाम नहीं लगाया, मैंने आपको खिराज तहसीन पेश किया, थक करके भी फिर आ गए हैं, तो ये खिराज तहसीन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब शेख हसन अल्लाह यार। मैं समझता हूँ मैं यार इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और एक दाद भी देता हूँ, दलील ना होकर इतनी बात करते रहना, ये भी इन्हीं का खासा है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अब आप अपना लाइन जो है ना वो ऑफ कर लें और अगला जब मौजूद तय करें तो वो पेशकश है। एक चीज, वैसे एक चीज मैं मुफ्ती साहब अर्ज करूं, एक थोड़ा सा जी मुझे अगर इजाजत हो तो, वो ये है कि आपने एक ना मुहावरा पेश किया था, हम दोनों फरीक फारिग हो चुके हैं, अब आप गप लगा लें जो लगानी है। जी नहीं गप नहीं लगानी, मैंने एक गुजारिश करनी है, लाइव बात ही है ना, गप ही देख रहे हैं, इल्मी और तब्दीली जो भी आपने एक ना मुहावरा तन मिसाल पेश की थी, हड हराम ते जो हुजतां दा ढेर, वो पंजाबी दी मिसाल है, चूंकि नहीं मैं कोई वो जगते जगते मैंने कर दिया यार, मैंने मन हरामी कहा है भाई, यानी अंदर से बंदा एक आदमी जो है ना वो समझता है भाई ये इस बात को नहीं मानना, तो फिर उधर टांग अड़ाए रहे। बात करने देना मॉडरेटर साहब को, बात करने दें भाई, आप खुद ही कहते जा रहे हैं, इनकी बारी है। बात तो नहीं, चलो यार ऐसे कर मान या हड, एक मिनट, एक आप थोड़ा सांस लेने बिना थक भी गए, आपको ज्यादा हमने टाइम दे लिया ना आपसे, तो मन हरामी हुजतां दा ढेर। जी जी आपकी इजाजत से बोल रहा हूँ, आपकी इजाजत से 30 सेकंड नहीं बोल सकता। अच्छा नहीं मैं तो मैं आपको मैं क्लैरिफाई कर, मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम, ये अब आपकी और मेरी गपशप हो गई, यारी साहब इस गप में शामिल नहीं है। नहीं अल्लाह यारी साहब खामोश है ना, वो टाइम से दे, तो वो आपने मन हरामी हुजतां का ढेर कहा था, तो मैं अल्लाह यारी साहब से कहने लगा हूँ कि वो एक उन्होंने मुहावरा बोला था, ये डायरेक्टली गाली नहीं थी, वो अखलाकी तौर पर गाली नहीं थी, गाली नहीं थी, हमारा मिजाज ही नहीं है, जरूरी थी। वो मन हरामी हुजतां दा ढेर वो एक मुहावरा था, लेकिन था जरा थोड़ा सा देखिए, अगर किसी मुहावरे में किसी मुहावरे अगर एक बात को कोई ज़रूल मसल अगर देता है उसमें गाली है ना, अब अगर मैं कोई ज़रूल मसल दूं उसमें कुत्ते सुअर का जिक्र हो और उसका इतलाक इन्हीं हजरत पर हो, ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने मेरी तौहीन किया? नहीं वो मैंने कहा ना बिलो की बेल्ट था ना, बिलो बेल्ट था, लेकिन चलें आप इसको वाइंड अप करते हैं। मोहतरम नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को इस मुनाजरे से, इस डिबेट से, कोई गुफ्तगू से कुछ बहुत सैर हासिल गुफ्तगू या कुछ ना कुछ हासिल हसूल हुआ होगा। फैसला आप पर छोड़ते हैं कि किन के दलाल और मजबूत थे और किन्होंने सही फोकस रह कर मौजू के ऊपर गुफ्तगू किया है। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, अल्लाह ताला हमें दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सर, अल्लाह कुछ ख्याल है, बहुत मेहरबानी आपका, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने बड़े हौसले से, बड़े सब्र से और ये प्रोग्राम मॉडरेट किया है, कल भी मॉडरेट किया, हमेशा मॉडरेट किया, मैं आपको दाद देता हूँ माशाल्लाह। आपको पीटीवी पाकिस्तान के चैनल्स, आपको उनको वहां पे आपको मिलना चाहिए एक पोस्ट, क्योंकि आप में बड़ी सलाहियत है माशाल्लाह। सिद्दीकी साहब, अगर ये सिद्दीकी साहब को हैंडल जो किया है ना, ये बहुत इनकी जरा नवाजी है। ये सिद्दीकी साहब आखिर में देखा मुनाजरा खत्म हुआ ना, अब खत्म हुआ ना, अगर ये अगला मौजू भी आपने तय करवा के नहीं अभी हमारे सवालात हैं पदक के मौजू पर, मेरे आपसे सवालात हैं, वो कब जवाब देंगे? नहीं मौजू पर तयन के बगैर बात हम नहीं करते, हम मुनाजरे की दुनिया में है ना, ये सुनते ही नहीं है भाई, ये इनसे बात करना ही बेकार है, जब सुनते ही नहीं तो बात यारी साहब वो फोन पर गपशप लगा लें।
نہیں فون پہ نہیں، فون پہ ہم آپ سے کیا، ہمیں یہ دنیا میں کو ہم نے یہ دکھانا ہے کہ جس طرح آپ کے پاس اس مناظرے میں کوئی دلیل نہیں تھا، وہی 5-10 منٹ جو آپ کو ملتے تھے اسی کو بمشکل آپ ادھر ادھر سے گپ شپ لگا کے پورا کرتے تھے، نہ حدیث نہ آیا کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. اب سن لینا، ہماری بات بھی سن لینا، ہماری بات بھی، ہماری بھی بات سن لینا علامہ صاحب، ہماری بھی سن لیں. کتاب مفتی صاحب آپ نہیں مانتے، نبی کی حدیث کو نہیں مانتے، آپ سن لیں ہماری بات، اقوال کو نہیں آپ مانتے، سن لیں بھائی، اس کے اقوال کو نہیں مانتے، امام حسین بھائی سن لیں، آپ انکار کرنے والے آپ ہیں، ہم نہیں ہیں. میں ساری روشنی آپ کے سامنے کر میں نے آپ کی کتابوں سے دلائل دیے صاحب، آپ نے ایک کا جواب نہیں دیا ہے. میں آپ کی کتابوں سے آپ کا مذہب آپ کے سامنے کر دوں گا کہ آپ کا مذہب کیا ہے. ابھی دیکھیں، ابھی میں نے ان سے کہا تھا، عنوان رکھے میں بتاؤں گا کہ آپ مانتے کسے ہیں. ایک منٹ جی لہذا یہ طارق صاحب کے ذمہ ہے، موضوع آپ نے طے کروانا ہے، تعارف شیعہ مذہب یہ موضوع ہوگا، نہیں اس پر یہ وضاحت کریں گے، ہم سوال کریں. گزارش ہے کہ مفتی دعویٰ صاحب جو ہے نا وہ اعتراض پر مبنی. آپ پیرو مرشد بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ ہم سے بڑے بھی ہیں اور اہل علم بھی ہیں، آپ تھوڑا سا ہمیں بولنے دیں، تھوڑا سا نا صبر کریں. میں ان کو قائل تو کروں نا، آپ ان کو بولنے کا موقع دیں گے تو وہ قائل ہوں گے نا. اس طرح گفتگو، اب ایک سیکنڈ پلیز. ٹھیک ہے، ادھر سے سسٹم کاٹ لینا، ادھر سے ان سے میٹنگ کر لیں، یہ زیادہ موضوع رہے گا نا، ہمیں آگاہ کر دیں بھائی موضوع ہے. آپ بند کر دیں، آپ بند کر دیں. آپ یا سننا چاہتے ہیں وہ ان سے ٹائم لیتے ہیں نا، ان سے ٹائم لیتے ہیں. نہیں وہ مطلب ہے جب ہمارے عباس وہ سننے کے تیار ہی نہیں ہے، ان سے گفتگو کرنا بیکار ہے بھائی، جب سننے نہیں رہے تو مطلب یہ کہ آپ کی ڈسکشن مشاورت ہے نا، اس مسائل تو ہیں. آپ ایک منٹ کے لیے چپ ہو جانا، ان کو بات کرنے دیں، طارق صاحب کو بات کرنے دیں بھائی، آپ ایک منٹ کے لیے ساکت ہو جائیں. آپ نے موضوع طے کرنا ہے تو پھر آپ مشاورت سے کوئی بات کر لیں گے، ہمیں بھی آگاہ کریں گے، ہم آپ کو بتا دیں گے. تو دونوں فریقین کی موجودگی قبلہ ہوگا نا، حضور تو آپ کی موجودگی میں ہوگا نا، کہ میں کوئی ادھر موضوع طے کر لوں اور آپ کو اس پر بعد میں اعتراض کریں تو وہ آپ سن لیں گے. ہم ان سے تعارف شیعہ مذہب نہیں، یہ موضوع اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، دیگر موضوعات پر بھی کریں گے، لیکن اب اس کے بعد یہ بھائی دیکھیں، یہ اس شخص سے بات کرنا بیکار ہے کیونکہ یہ سن ہی نہیں رہا. یہ 10 سیکنڈ کے لیے سننے کے، نہ آپ طارق صاحب کی بات سننے کے لیے تیار ہے، نہ مجھے سننے کے لیے تیار ہے. ایک دفعہ شروع ہو جاتا ہے بیچ میں، بھائی دونوں دوسروں کو بھی بات کرنے دو نا، سن لو ایک منٹ کے. طارق صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر شروع ہو گیا. ابے سننے دو طارق صاحب کیا کہہ رہے ہیں بھائی، سن لیں، دوسروں کو بھی سننے دو بھائی. میں عرض کر رہا ہوں حضرت صاحب، آپ تھوڑے خاموش ہو جائیں. آپ نے کہا کہ ہم نے شیعہ مذہب کے، میں بھی یہ چاہتا ہوں، یہ مجھے میرا بڑا پسندیدہ یہ فیورٹ موضوع ہے. اس پر اگر آپ گفتگو ہوگی تو بہت فائدہ ہوگا ہمارے مسلمان لوگوں کو، دوستوں کو جو محقق ہیں، تحقیق کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے حسن اللہ یاری صاحب کو، جس کے پلیٹ فارم پہ ہم بات کر رہے ہیں، انہیں بھی بولنے دینا. جی حسن اللہ یاری صاحب، آپ کچھ بات کرنا چاہتے تھے. دیکھیں آج کے پروگرام میں جو بات، وہ پر شروع ہو گیا. آج کے پروگرام میں جو باتیں ہوئی ہیں حضرات، یہ ہمارے پوائنٹس، ہمارے استدلالات کو یہ ہمیشہ اوائڈ کیا، انہوں نے اجتناب کیا، جواب ہی نہیں دیے. پتہ نہیں کو سمجھ آیا بھی ہے کہ نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ آخر میں ریپڈ کوشچن آنسر کا سیشن. اب بھی نہیں سن رہا ہے، اب بھی نہیں سن رہا ہے یہ آدمی. ابھی سن لو بھائی، ابھی سن لو، ابھی سن لیں، پھر شروع ہو گیا. کیا مدعی ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں بات. اب میں نے نہیں کہا کلوزنگ نہیں کرو، دلائل گننے ہیں بھائی. یہ کتاب اللہ ہے، پھر شروع ہو گیا. کتاب کو آپ نے چھوڑا، یہ رسول اللہ ہے، ان کو چھوڑا. اب بھائی چپ کرو نا، میں بات کرنے دو. کلوزنگ کے بعد آپ طارق صاحب ایسے مناظرے ہم نہیں کرتے. جب ایک طے شدہ اصول ہے، انہوں نے کلوزنگ کی، ہم نے کوئی بات کی. یہ آپ نے بات کی، میں نے اپنے کلوزنگ کے بعد آپ کو ٹائم دیا ہے، میں کلوزنگ نہیں کر رہا. حیثیت سے اب ان کا نہیں حق، اب انہوں نے بات کا جواب نہیں دیا جو ہم نے دیا. میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم آپ سے مزید گفتگو کرنی ہے، تو اس کے لیے ٹائم دیں. اور اس پر میں نے کہا 1-2 منٹ بات کر لیں، وہ ہمیں ٹائم دیں، کب ہم ان سے مناظرہ کریں. اگر آپ نے یہ بات سننی ہے تو یہاں تشریف رکھیں. اگر آپ نے بات پلے ہے نہیں، پلے بات ہے کوئی نہیں، اور کہتے یہ کہ ہم نے بات کی، جواب نہیں دیا. کتاب اللہ کو بھی ٹھکرا لیا ہے، رسول اللہ کو بھی ٹھکرا لیا، صحابہ کو بھی. یہ پتہ نہیں کس سوچ میں اس آدمی سے بات کرنا ہی بیکار ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہماری یہ بات کا جواب نہیں. بات آپ 1 منٹ کے لیے بات سنیں، بات غلط بھی ہے، سن لیں پھر. ابا کا جواب کوئی بھی نہیں دیتا، خدا بھی نہیں دیتا.
किसने अब्बा का? मुफ्ती साहब आप 1-2 में, वो कह रहे हैं 2 मिनट, आप 1 मिनट सुन ले मेरी बात काटे बगैर। जब आप मसाइल पर तबसरा करेंगे मैं 1 सेकंड भी नहीं दूंगा। हाँ, अगले मुनाजरे का मौजू ठीक है भाई, मैं देखें भाई, इस हवाले से बात करें, मैं हाजिर हूँ। लेकिन अगर आप 1 सेकंड के लिए सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो ये भाई आप तो ठीक है भाई, ऐसे आदमी पागल हो गया, ये पीर साहब पागल हो गए हैं, मजनून हो गए। जी जी, नहीं मजनून है ना, मजनून हो गए। जब बात है 1 सेकंड के लिए भी सुनने के लिए तैयार नहीं है तो तुझे लिटाड़ रखा है। हाँ। काबा को बकने वाला, कुरान को ना मानने वाला, खुदा को अगला मौजू तय कर, मैं तेरी सारी सलवार उतार के दिखाऊंगा। शलवार किसकी उतर गई है, शलवार किसकी उतर गई है, दुनिया ने देख लिया है मौलवी साहब, शलवार किसकी उतर गई वो सब देख रहे हैं। इल्मी अखलाकी लिहाज से किसकी शलवार उतर के शोहरत हो गई है वो सबको पता है। नबी पर भी करे, खुदा पर भी करे, नबी के घर पर भी करे, नबी की औलाद पर भी एतराज करे, नबी की उम्मत पर भी करे, नबी की जमात पर भी एतराज करे। अब भी आप इस्लाम के मुद्दई हैं, हैसियत आपकी क्या है? आप ये मुनाजरा हार के लड़ाई पे आ गया भाई। और भाई वो जितना जोर लगाएंगे गाली देंगे ना, जितना गजब करेंगे लोगों को इतना पता चलेगा कि आपका शोहरत हो चुका है। साहब मैं जानता हूँ आपको, आप लड़कों को दबाते रहते हैं और मैं समझ तारिक साहब क्या करें, ये आदमी लड़ाई पे उतर गया, न सुन रहा है ना कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कुछ करना जानता हूँ। क्लोजिंग करें ना, मैंने तो दुआ कर दी है कि मैंने कर दी क्लोजिंग, नहीं क्लोजिंग होगी। उनकी आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही मौलवी की। आप कुछ कहना चाहें कह दें तारिक साहब, इनकी आवाज नहीं आ रही। नहीं इनको इजाजत है, इन्होंने मुझे तो 1 मिनट बात भी नहीं करने दी ना, कि अगला जो प्रोग्राम होगा उसके मुतालिक मैं बात करना चाह रहा था, ये बात ही नहीं करने दिया। आप ना इस तरह मौलवी ये मुनाजरा हार के लड़ाई पे आ गया भाई, कभी गाली बके, सहाबा को भी, कुरान को भी बके, नबी को भी बके, खुदा को भी बके, अहले बैत को भी बके। लाया इधर से जिलाओ यूं ना बता भाई, अब गाली आप दे रहे हैं, लड़ाई आप कर रहे हैं, हम सिर्फ आपकी किताबों में जो दलाइल लिखे हैं वहां में आपको दिखा चुके हैं। गुस्से सी बात पे है मौलवी साहब, अली को मानने वाले आप तो मौला को काफिर कहते हैं। आप गासिबीन फदक के मुदाफे हैं, आपसे तवक्को यही है। आपके दलील नहीं है तो लड़ाई शुरू, दलाइल दलाइल नहीं है तो आपके ये गैर मंतकी बातें शुरू हैं। देखें इसकी क्या बात सुने भाई, तारिक साहब तो चले गए। देखो पास की दुनिया है, जब हमने तारिक साहब चले गए भाई, क्लोजिंग कर ली उससे तारिक साहब चले गए भाई, मैं तारिक साहब चले गए हैं, तारिक साहब चले गए हैं भाई, तारिक साहब चले गए, ठीक है ना, क्योंकि आप किसी की बात नहीं सुन रहे। तो जब तारिक साहब ने दुआ भी की है, क्लोजिंग भी हो गई है, क्लोजिंग के बाद देखें, क्लोजिंग के बाद वो तारिक साहब अगले मुनाजरे के लिए मुझसे पूछना चाह रहे थे। मैं कह रहा था कि आज के प्रोग्राम में आपने मेरे बातों को अवॉइड किया है, आपने मेरे बात दलाल का जवाब नहीं दिया, लोगों ने देखा है, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे प्रोग्राम के दौरान, मुनाजरे के दौरान मैंने आपसे कह दिया कि भाई हम क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, आपने कहा अगले सेशन में हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि आप व्हाट्सअप में मुझसे सवाल करें, मैं व्हाट्सअप में आपसे सवाल नहीं करूंगा मौलवी साहब, आप कंट्रोल से आपे से बाहर हो गए, सुन ले अच्छी तरह से। मैं सब के सामने आपसे सवाल करना चाहता हूं इसी मौजू पर, फदक के मौजू पर, ठीक है ना। मैं अगर आज के प्रोग्राम में आप सवाल करने की इजाजत देते तो मैं आज से 5 सवाल करता, लेकिन अभी मैं कहता हूं आपसे 15 सवाल है। मैं आज अब जाके देखें ये मुनाजरा फदक के मौजू पर, इसी में आपने मेरे बातों का बिल्कुल अवॉइड किया। मेरे 15 सवाल है फदक के मौजू पर, आपको भी मैं हक देता हूं कि मुझसे 20 सवाल करो फदक के मौजू पर, ठीक है ना। हम दोनों, तारिक साहब आएंगे इधर मॉडरेट करेंगे, तारिक साहिब जो हैं टाइम रखेंगे, एक सवाल जल्दी होगा, सवाल 1 मिनट में एक आदमी सवाल करेगा, 1 मिनट 1.5 मिनट में, सामने वाला 2 मिनट में जवाब देगा, ठीक है ना। आपको 20 सवाल करने का हक है, मुझे 15 सवाल करने का, ठीक है। और मजीद क्या चाहिए आपको, आप 30 सवाल करें, फदक मौजू फदक है, 30 सवाल आप करें, मेरे पास 15 सवाल है, ठीक है ना भाई। यस, क्योंकि आज आप इस मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज इस प्रोग्राम में तमाशा बना दी भाई। जितना आपको 10 मिनट के वक्फे मिलते थे ना, 10 मिनट टाइम, आप उसमें ड्रामे शरामे इधर उधर की बातें करते थे, कोई दलील तो लाते नहीं थे। आपने सब मेरे दलाइल को आपने अवॉइड किया, किसी मसले को एड्रेस नहीं किया। आप जिन लोगों ने दोबारा देखना है देख लें,
ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے بھائیو یہ ہے چکر ہے کہ آپ کے ساتھ اس مسئلے پہ اس طرح گفتگو ہوئی. اب میرے محترم ناظرین جو عام کالر منتظر تھے، اب تو پروگرام بھی 4 گھنٹے ہو گئے، میں کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے لیے فیڈ بیک لینا چاہتا ہوں نا. جو لوگ فیڈ بیک دیں گے اس مناظرے کے متعلق، جو لوگ تبصرہ کریں گے، مجھے میرے خلاف کوئی نقد ہے، طارق اعوان صاحب کے لیے کوئی تعریف ہے، ان کی تعریف ہی کر سکتے ہیں، ان کے نقد تو کرنا کیا ہے، انہوں نے بڑے حوصلے سے یہ پروگرام چلایا. ٹھیک ہے نا؟ جو پیر مفتی جلیل صدیقی صاحب ہیں ان کے متعلق کچھ کہنا ہے تو یہ لوگ اگر ان کے کچھ باتیں ہیں تو کر لیں. 1 گھنٹے تک یہی ہوگا، صرف کامنٹری ہوگا اس مناظرے پر. 1 گھنٹے کے بعد جو حضرات سوال جواب کرنا چاہتے ہیں یا مذہب پہ اعتراضات وہ سنیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟